منظر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منظر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ اللهم ارحمنا في رحمتك وتغمدنا یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا باعث مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش ہو کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، بس الذي نزل أيامنا یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مرا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان دو حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان دو حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ اگر تم لوگوں کو یاد ہو تو مزار رسول پر حملہ کرنے سے پہلے لشکر شام کا سپہ سالار مسلم ابن عقبہ تھا، جو مشکوک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کسی نے اس واقعے سے عبرت نہیں لی۔ یہ مشکوک بیماری غیب کا تماشا تھا، مزار رسول کی بے حرمتی کا انجام تھا۔ شاید خدا نے اس واقعے میں ایک ساتھ 2 بندوں کو، یعنی خلیفہ اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کو شکار کر لیا۔ تو پھر توبہ کر لو اور اس سے پہلے کہ پتھر کے ہو جاؤ ان کی طرف چلے جاؤ۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ کی موت کا خانہ کعبہ کے جلنے سے کیا تعلق ہے؟ عجیب بیوقوف انسان ہو تم۔ خلیفہ شکار پر تھے، ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا، خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی، گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے، خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے، گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بہت پیاسے تھے، بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے۔ تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو، کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں۔ وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے، خلیفہ شکار کا شوقین تھا، شکار پہ بہت جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں، اتنی طرح طرح کی باتیں سنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں۔ بعض کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے۔ یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے۔
मुझे भी ऐसा ही लगता है। उमर के बेटे का कोई दीन नहीं है, खुदा नहीं है, या खाने काबा पर नहीं गिरी है, दरअसल खलीफा की जान पर गिरी है। खुदाया माफ करे। मतलब हम भी अज़ाब इलाही में मुब्तला हो सकते हैं? क्यों नहीं, हम असहाबुल फील बन गए थे बंदा खुदा असहाबुल फील। अब राह के हलाक होने के बाद उसकी फौज की बारी है। हमारा क्या गुनाह है? जो कुछ किया सरदारों ने और साहिबाने मनसब ने किया है। जो बला भी आए उनके सर पर आनी चाहिए। मैं खाने काबा से पनाह मांगता हूँ, खाने काबा के पत्थरों को अपने आंसुओं से इस कदर धोऊं कि खुदा माफ कर दे। बिन बाप की उम्मत, हाय बिन बाप की उम्मत, हाय दर बदर रैयत, हाय बिन बाप की उम्मत, हाय। तुम्हें क्या लगता है इब्न नुमैर क्या करेगा? पता नहीं भाई, इंतजार करना होगा ताकि कोई खबर आए अंदर से। अगर होशियार सरदार हुआ तो मक्का के हिसाब से दस्तबरदार हो जाएगा और दमिश्क की तरफ निकल पड़ेगा। जो भी जंग लड़ने पर राजी है वो खड़ा हो जाए। बैठ जाइए। खुदा जानता है कि मैं खलीफा मरूम से ज्यादा जुबैर के बेटों के खून का प्यासा था, मगर क्या करूं, यह है हमारे लश्कर की हालत। हर 10 में से सिर्फ 2 अफराद जंग के लिए राजी हैं। इस जंग को आगे बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें अब मुश्किल फैसले करने होंगे। हमने ये जंग चंद खुराफात की वजह से हारी है। हम सबको एक दिन मरना है। यजीद भी 1 माह पहले एक हादसे के नतीजे में मरा है। बस ना कोई गैब का हाथ था, ना कोई मोजज़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई ऐसी तलवार होती जो खुराफात को खत्म करने पर कादिर होती तो मैं हरगिज़ तर्क जंग पर राजी ना होता। नतीजे में कूफा तमाम इलाकों से ज्यादा मुतासिर हुआ और इसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि वाक़या करबला में कूफियों का सबसे ज्यादा दखल था और वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कसूरवार और सरसनिश का अहल समझते थे। तारीख की गवाही के मुताबिक जिस वक्त यजीद की मौत की खबर कूफा आई उस वक्त इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा व बसरा शहर बसरा में था और उसकी गैर मौजूदगी ने यजीद के मुखालफिन के लिए राहें हमवार कर दी ताकि वो लोग उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला क़याम करके मैदान में आ जाएं। सुलेमान सुर्द खुज़ाई जो कूफा में शियों के उलमा में से था और अपने आप को तव्वाब कहलाता था, खुल्लम खुल्ला उमवियों की मुखालिफत का परचम लहराकर सामने आ गया। ऐ मेरे जैसे गुनाहगारों, ऐ अपने किए हुए पर नादिम होने वालों, ऐ बेवफाई और अपनी वादा खिलाफी का इकरार करने वालों, ऐ तव्वाबैन, अगर सारी उम्र भी उस शहीद दश्ते नैनवा पर खून के आंसू रोते रहे तब भी हमारे गुनाह माफ होने वाले नहीं। मेरे भाइयों, नूरैन सैयदुल मुरसलीन सिब्तुन नबी हुसैन इब्ने अली की मदद ना करना ऐसा गुनाह कबीरा है जो फकत हमारे खून से धुल सकता है। ये फतवा है आपके पीरो मुर्शिद सुलेमान का, जो कफन पोश और आज़ी में मैदान है। जो भी उनकी मदद करना चाहता है, बिस्मिल्लाह।
بلا تاخیر منبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو۔ اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے، پچھلی بار بھی کراہیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے۔ جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں منبر پہ چلے آتا ہوں، تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو۔ میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا۔ اگر ابھی جلدی نہ کرو گے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، شیعہ حاکم بن جائیں گے اور ہم دونوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر نہ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی شم۔ عمر، گھوڑا اور میدان سامنے ہے، نہ ہو سکا تو میں تمہیں مان جاؤں گا، اور تم کس عزت کی فکر کر رہے ہو؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہو تو کم اور زیادہ میں فرق نہیں رہتا۔ دل مضبوط رکھو تاکہ ہم کوفہ حاصل کر سکیں۔ ہمت سے کام لو عمر، ہمت سے کام لو۔ اور رے کو حکومت آل ابی وقاص کا دارالخلافہ بنا دیں گے۔ تمہارا سر فخر سے بلند ہو تو پھر تمہاری قبروں پر خون حسین تم لوگوں کے لیے کم نہ تھا کہ اب تم لوگ ان کے قاتل کو کرسی پر بٹھاؤ گے؟ اے ضعیفہ، خدا کا گھر چیخو پکار کی جگہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے سارے مردوں کے سامنے اپنی آواز اٹھاتی ہو؟ مرد؟ کون سے مرد؟ کوئی مرد نظر نہیں آتا کہ ہم شرمائیں۔ کوفے میں مرد ہوتے تو عورتیں میدان میں نہیں آتی۔ فرزند رسول کے قاتل کوفے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اے کوفے کی عورتوں، سینے سپر ہو جاؤ کہ یہ لوگ تمہاری لاشوں پر سے گزرے۔ کوفہ اب اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ جس کتے اور گدھے کا دل چاہے ممبر پر چلا جائے اور کوئی آواز تک نہ اٹھائے۔ انہیں دکھا دو کہ کوفے کی عورتیں کوفے کے مردوں سے زیادہ مرد ہیں۔ شرمندہ ہوں بھائیوں، کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ حقیقت کو نہیں جانتا تھا، یہ کہوں کہ میں نے اپنے مولا حل من ناصر ینصرنا کی آواز نہیں سنی تھی، یا یہ کہوں کہ میں کوفے میں قید میں پھنسا ہوا تھا، اپنے آپ کو حسین تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا سوائے غفلت،
غفلت میں نے سستی کی، میرے قدم رک گئے، شیطان نے ایمان پر حملہ کر دیا، مجھے جان کا خوف تھا، لرزہ باندام ہو گیا، اٹھتے ہوئے قدم روک لیے میں نے، عشق کے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا۔ کیوں فکر مند ہو کیان؟ ڈر ہے کہ یہ آگ بھی پہلے کی طرح جلدی نہ بجھ جائے۔ کیا مسلم ابن عقیل کا واقعہ یاد نہیں؟ کوفے والے خوش کلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا، کاش ابو اسحاق۔ خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار۔ اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قلم بوسی کرتا، مگر افسوس آل زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں، میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہے۔ آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعجب ہے آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے، وہ کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے۔ حسین 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 کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی تنہائی تنہائی۔ مشیت الہی تھی کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں۔ کاش میں بیمار نہ ہوتا اور اپنے جوان بھائی عباس ہمارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قاتلوں کا قصاص دیکھ سکوں۔ مرگ یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی۔ خدا کی قسم دشت کربلا کے اشک آہر کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے۔ روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا۔ تم جنگی لباس میں آئے ہو عمیر کے بیٹے، مطلب میدان جنگ میں آئے ہو۔ بسم اللہ۔ جنگجو مردوں پر جنگی لباس ہی جچتا ہے،
اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہن کر آتا تو وہ اس محفل کے لائق نہ ہوتا. میرے خیال سے یہ صاحب مصعب ابن زبیر ہے. میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں مصعب ہے میرا بھائی. میرا بہت دل چاہتا تھا کہ حجاز کے اس مشہور بہادر سے میدان میں پنجہ آزمائی کرتا. اب بھی دیر نہیں ہوئی. نہیں مصعب، وقت نہیں ہے. ایک لڑنے والے کو اچھا لڑنے کے لیے کوئی امید اور دلیل چاہیے ہوتی ہے. میری امید مٹی تلے سو گئی ہے اور تمہاری تمہارے برابر میں ہے. تو پھر ہماری جنگ منصفانہ نہیں ہوگی. تمہاری دلیل اور امید خدا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یزید. کون سا خدا شیخ؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی یزید عبادت کرتا تھا؟ میرا اور یزید کا خدا کیا مطلب ہے؟ یہ کھلا شرک ہے. خدا ایک ہے مشرک. ہاں شیخ، میں بھی مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے. وہ وہی غائب ہے جو کہ حاضر ہے، اور وہ حاضر جو غائب ہے جسے صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں. وہ وہی عالم ہے جس کے علم کا احاطہ ہر چیز پر ہے. میں اور اب ہم دونوں انسانوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں. ہم دونوں کے پاس ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور سر ہے. دونوں کے پاس آنکھ، کان اور منہ ہیں. آپ کھاتے اور پیتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. کیا میرے اور آپ کے درمیان کوئی شباہت ہے؟ کیا میری طبیعت اور آپ کی طبیعت ایک ہے؟ تو پھر مان لو کہ میرا خدا بھی تمہارے خدا سے مختلف ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم دونوں اس کے لیے ایک جیسی صفات کے قائل ہیں. یہ فلسفہ بھی یقیناً یزید کا سکھایا ہوا ہے. اس عقیدے کے مطابق تو خدا لا تعداد ہوں گے، اور ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہی برحق ہے. یہ وہی دوران جاہلیت کی بت پرستی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس بار بتوں کو پتھروں کے یا سنہرے یا مٹی کے مجسموں کی صورت میں پوجا نہیں جا رہا. اس دور کے بت خدا یگانہ کی تقلید میں دیکھنے کے قابل نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ توحید کا انکار ہے. تم جنگ کے بارے میں بحث کرنے آئے ہو یا خدا کے بارے میں؟ جنگ کی کیا خبریں ہیں مختار؟ یزید کی موت کے بعد شامیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. صلح اور سازش کی بو آ رہی ہے. مجھے یہ گمان ہے کہ آل زبیر شامیوں سے بیعت لے کر جنگ کو ختم کر دیں گے. خدا اس جھوٹی قوم کو رسوا کرے تو پھر وہ اس قدر خون جو مدینے میں بہایا گیا اور خانہ کعبہ کی جو توہین کی گئی ہے وہ. ان لوگوں کی جنگ شریعت کی فکر میں نہیں تھی، طلب قدرت کے لیے تھی. ان کی خاندان علی سے دوستی بھی مصلحت سے بھرپور ہے. مجھے شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آل علی سے دشمنی میں یزیدیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. یہ میرے بابا علی کا قول ہے مختار. زبیر اہل بیت کا حصہ کہلاتا تھا اس وقت تک جب اس کا منحوس بیٹا عبداللہ پیدا ہوا. یہی عبداللہ باعث بنا کہ زبیر میرے بابا کے روبرو مخالف بن کر کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے باپ زبیر کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ عبد المطلب کی اولاد سے لڑے، جبکہ زبیر میرے بابا سے مذاکرات میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. یزید مر چکا ہے، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ہمارے ساتھ شام چلیں اور معاویہ ابن یزید کو کرسی سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائیں. ہمیں شام کیوں جانا ہوگا؟ کیونکہ ہم حجاز میں نہیں رہ سکتے. اگر ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی
तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज और उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने जलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं और रही आपकी पहली राय, तो ये वाज़ेह रहे कि हम खाने काबा की पनाह में हैं और किसी कीमत पर खाने काबा को छोड़ने पर आमादा नहीं। रहा सवाल जंग खत्म करने का, तो हमें इस मसले पर गौर करना होगा, क्योंकि खाने काबा की बेहुरमती करना मुसलमानों के दिलों को छलनी कर चुका है और उनको पहले से ज्यादा भड़का दिया है। शायद मैं उनके गुस्से को ना रोक पाऊं। ये भी मुमकिन है कि मैं हरम इलाही की बेहुरमती करने वालों का क़िताल या क़िसास करूं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हैवान अक्ल और तदब्बुर नाम की शय भी कुछ हद तक रखता है। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक ऐसा दरिंदा है जिसके पास सिर्फ तेज दांत और सींगे हैं और अक्ल से दूर है। खूब फलसफे बना रहा था। जी हाँ, मगर उसके औसान खता हो गए हैं। बहुत डर सा गया है। उसे डरना चाहिए, उसे डरना चाहिए मुसहब, क्योंकि वो उस लश्कर का सरदार है जिसके सिपाहियों को यह एहसास होने लगा है कि उनके सरदारों ने उन्हें जिल्लत, तबाही और रुसवाई की राह पर जबरदस्ती घसीटा है। अगर बहुत ज्यादा जंग की जिद करेगा तो बईद नहीं है उसके लश्कर वाले उसके सर पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। काश आप उसे खाना काबा को आग लगाने की हिकमत भी बयान करने देते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये सुनूं कि इस बारे में वो कौन सी मनगढ़ंत तफसीर और वजूहात बयान करता है। नहीं मुसब, नहीं। ये गिरोह यजीद की तरह मन चाहे किस्से पैदा करने में माहिर है। यजीद शायर था और शौरा ज्यादातर शिरकालू तबीयत के मालिक हैं और उनके कहे हुए कलाम मुशरिकाना आयात से भरे हुए हैं। ओ मुसब जान, मेरा दिल अब लश्कर शाम की जानिब से पुरसुकून हो गया। अब बेहतर रहेगा कि हम इराक को फतह करने की सोचें। सुलह कर ले। किससे सुलह कर ले? उन लोगों के साथ सुलह कर ले जिन्होंने खुदा के घर में आग लगाई और खाना काबा की बेहुरमती की। कैसे सुलह कर सकते हैं? तमाम तकल्लुफात और बातों के तूल से गुरेज करते हुए तोहफा है उसके बाप की कब्र पर जो आज के बाद से मशवरा, मुज़ाकरा जैसे अल्फाज पर अमल करे। मुआविया की खुश्क और आमिराना हुकूमत हमेशा मेरे लिए शुभांगेज थी। अब समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही काम करता था। नूर बरसे उसकी कब्र पर, नूर। हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बाशऊर लोगों को जेब देती हैं जो कि
अपनी हुदूद को जानते हैं, हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलफा की रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर हरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गरम देगचा। कौन सा देगचा? कौन सी यखनी? कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था? सुबैर के बेटे, तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। क़िबला-ए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक दो ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर हैं और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है, तो फिर जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर न होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बरान ज़दा हालात के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो इस बेशैतान हैं। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरमानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसअब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा?
इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार एक खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है। खास तौर पर उसने हिजाजियों में भी एक खास इज्जत और आबरू कमाई है। मुझे डर है कि वो आपको छोड़ न दे। ये मसले से खाली है कि मुख्तार के होते हुए आपको अकेला छोड़ जाऊं। मुसअब, तुम जाओ और बसरा की फिक्र करो। तुम्हारा भाई मछली के पेट को चीर के निकलना जानता है। ज्यादा मत खाइए भाईजान, मुझे डर है कि कहीं आप मिजाज के उखड़ने में मुब्तला ना हो जाए। नहीं कर सकता मुसअब, नहीं कर सकता। हाँ, जब तो दस्तरखान सामने रहता है शैतान वसवसा करता रहता है। खाना तुम्हारी शैतान है कि मैं उसके जाल से रिहा नहीं हो सकता मुसअब। जनाब नजदत इब्न आमिर, क्या हाल है आपके? मत पूछो मुख्तार, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तुम कहाँ हो मुख्तार? कल रात से अब तक मैंने मक्का और वहां से जंग के चप्पे चप्पे को तुम्हारी तलाश में छान मारा। वो क्यों? आओ चलो किसी कोने में चलकर कुछ गुफ्तगू करें। किस बारे में? इन मौजूदा हालात के बारे में जो इब्ने जुबैर ने इब्ने नुमैर के साथ मिलकर की है। माफ करना शेख, बैत शिकनी करने वालों के साथ तन्हाई और कोने में गुफ्तगू यानी खलीफा के खिलाफ साजिश करना, मेरा फिलहाल बैत शिकनी करने का कोई इरादा नहीं। डर रहे हो? न डरूं? नहीं, तुम अब भी कोई कम ताकत रखने वाले नहीं हो मुख्तार। जंग मक्का में बहुत से हिजाजियों ने तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर खिलाफत का लिबास तुम क्यों ना पहनो मुख्तार? खुदा की कसम तुम जुबैर के बेटे से ज्यादा इसके लायक हो। तफर्रुक़ मत फैलाओ शेख, गुनाह है। तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है मुख्तार? जुबैर का बेटा वादा खिलाफ और खयानतकार शख्स है। उसका काम निकल गया तो तुम्हें मक्का में से बाल की तरह निकाल देगा। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले हम मुत्तहिद हो जाएं और खिलाफत के लिबादी को उसका अधूरा ख्वाब बना कर रख दें। जरा सी गलती कर रहे हो शेख, जुबैर के बेटे ने लिबादा ओढ़ लिया है। अगर जो ओढ़ लिया हो हम ये लिबादा उतार देंगे। मैं उन लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं हो सकता जो मेरे मौला अली के सर पर ज़र्ब लगाने पर फख्र करते हैं। तो फिर जंगे मक्का में क्यों हमारे साथ मुत्तहिद हुए थे? वो इत्तेहाद मुख्तार का इत्तेहाद नहीं था, वो इब्ने जुबैर का इत्तेहाद था खवारिज के साथ। मैं सिर्फ दरमियानी जरिया था। मैं तो थक गया हूँ। अली का किस्सा तो कब का खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या कयामत के दिन तक अली के जख्मी सर को तफर्रुक़े का बहाना बनाओगे? खुदा रसूल की कसम, ये तमाम मुसलमानों के फायदे में है कि आज जुबैरी जल्लादों के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाएं। कहो तो एक राज तुम्हारे लिए फाश कर दूं, ताकि तुम जान लो कि उसने हाशमियों के लिए क्या ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? वो चाहता है कि तमाम हाशमियों को एक खाई में जमा करके जिंदा जला दे, ताकि बकौल उसके जहन्नुम में जमल का इंतकाम ले सके। किससे सुना तुमने? खुद उसी के मुंह से। मेरे इन कानों ने उसकी जबान से ये जुमले सुने।
ایک دن وہ اپنے بھائی مصعب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کان لگائے، خدایا مجھے معاف کرنا۔ وہ اپنی دلی آرزو کے بارے میں مصعب سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی دلی آرزوؤں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک کھائی میں بہت ساری گھاس اور ایندھن جمع کر کے ہاشمیوں کے لیے ایک جہنم بنا دے۔ مختار، اس وعدہ خلاف گروہ سے اپنا دامن بچا لو۔ اس حقیق کی رائے یہ ہے کہ ہم جنگ میں پیش قدمی اور پہل سے کام نہ لیں، خاص طور پر مکہ اور خانہ کعبہ میں، جو کہ حرم امن ہے اور اس میں جنگ اور لڑائی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جہاں مجبور دفاع ہوں۔ ابن نمیر بھی لشکر کی فراوانی اور کھانے پینے کا سامان کم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اسے جلدی جواب دیں۔ کیا کریں؟ ہاں تم بتاؤ ابو اسحاق۔ کیا عرض کروں؟ اپنی رائے بتاؤ میرے بھائی، کیا صلح پر راضی ہو تم؟ شامیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی ناموس تک کی بے حرمتی کی یا کسی بے گناہ انسان کا خون بہایا یا تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے، انہیں ضرور قصاص کیا جانا چاہیے۔ ابن نمیر جیسے لوگ یزید کے بازو ہوا کرتے تھے، ان کا جرم یزید سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں۔ شامیوں میں جو گناہگار ہیں انہیں بے گناہ شامیوں سے کیسے جدا کریں؟ ابن نمیر کا تو جرم اور سزا واضح ہے، باقیوں کا کیا کریں؟ آپ کی بات کے مطابق جس نے بھی خانہ کعبہ کی طرف ایک پتھر بھی پھینکا ہے وہ مجرم ہے، مگر مجرموں کو کیسے پہچانے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شامیوں میں سے ایک ایک فوجی کو سزا دی جائے، نہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں ممکن ہے پھر بھی کچھ لوگ بے قصور بن جائیں اور ان کا جرم ثابت بھی نہ کیا جا سکے۔ ان لوگوں کا قصاص خدا پہ چھوڑا۔ اب تک آپ شام کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے، اب ابن نمیر سے تو لڑیے کہ جس کا جرم واضح ہے۔ جو بھی ابن نمیر کا ساتھ دے گا وہ گناہگار ہے۔ بہت خوب، کل اعلان کروا دیتے ہیں کہ شامیوں کا امان ہے سوائے ابن نمیر کے، جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا اصل باعث تھا۔ جو کوئی ہماری طرف آ گیا اچھی بات ہے، نہ آیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس سے بھی لڑیں گے۔ عمیر کا بیٹا بہت کمزور پڑ گیا ہے حضرت خلیفہ، اس کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا خلیفہ کی حکومت کا چہرہ بدنما کر دے گا۔ وہ ایک کھلم کھلا مجرم ہے، بہت خوب، اس کو قصاص کر دیا جائے، بگڑے ہوئے کو ٹھیک کر دیجیے، مگر سیاست سے کراہیت آمیز چہرے کے ساتھ نہیں کہ سب آپ کے چہرے سے وحشت کھائیں اور بھاگنے لگیں۔ کچھ ایسا کیجیے کہ شامی حضرات خود مجرم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجرم کو آپ کے حوالے کر دیں اور قصاص کے لیے چھوڑ دیں۔ شاباش عبداللہ، آسانات، درود ہو تم پر، یہ بہترین رائے ہے، بہترین۔ خوب، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں، میں نے شامیوں کے عقیدوں سے متعلق ایک عجیب سی روایت سنی ہے جسے آپ سب سنیں گے تو تعجب ہوگا۔ مدینۃ النبی پر حملے کے دوران شام کے لشکر کا سالار مسلم ابن عقبہ تھا، اس کی موت کے بعد ابن نمیر سالار بنا۔ مسلم ابن عقبہ نے جب مدینے کے مسلمانوں کو مارا اور ان کی ناموس کی بے حرمتی کی تو بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پر گر گیا۔ اس نے بہت عجیب وصیت کی ہے۔ ابن عقبہ مرتے وقت یہ کہتا ہے
میں نے جو کچھ بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. خوب غور کیجیے گا آپ لوگ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے تھا، اور خدا کی قسم میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مدینے کے لوگوں کو مارنے سے زیادہ افضل ہو، اور مجھے آخرت میں اس ثواب کی ہی امید ہے. اللہ اکبر! کیا واقعاً اس نے ایسی بات کی ہے؟ جی ہاں، آپ ایسے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں. جب تک اس گروہ کے عقیدے کو نہیں بدلیں گے، جب تک دین کی حقیقت انہیں نہیں سمجھا دیتے، جب تک انہیں یہ نہیں دکھا دیں گے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، محال ہے کہ ان پر بغیر تکلیف کے حکومت کریں. وہ حالات جو اس وقت خانہ کعبہ کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ شامیوں کے دلوں کو تسخیر کریں. خانہ کعبہ جلا تاکہ یہ لوگ رائے ہدایت پر آ جائیں، تو پھر غیر سنجیدہ افکار سے خانہ کعبہ کے معجزے کو تباہ مت کیجیے. بنی ہاشم ایک مغرور اور متکبر قوم ہے. مجھے اپنے خطبوں میں رسول خدا کا نام گرامی لانے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام سن کر ان کے خاندان والے سینہ پھلائیں، اکڑیں، فخر و مباحات کرے. خدا نے اس خاندان کو ابو لہب کے نام کے بہانے لعنت کی ہے، جو کہ صرف کچرے اور کوڑے کی مثال ہے. اس گروہ کی سزا فرض ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس عمل خیر کی جزائے خیر دے انشاءاللہ.